إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ اس کے بندوں میں مرد ہے یا عورت یہ بد اخلاقی اور بدکاری سے بچ جائے۔ اللہ نے اسے شہوت سے نوازا، خواہشات کو لگایا، لیکن اس کا جائز طریقہ بھی رکھا۔ انسان اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو اگر جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے اس کی خواہش کا پورا کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جائز طریقوں کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ کی نظروں میں وہ بد اخلاق اور بد کردار انسان ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت یہاں انسان کو نکاح کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم 5ویں پارے کی آیت نمبر 1 میں یہ بات پڑھ آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم آزاد اور اہل ایمان عورتوں کے ساتھ شادی کرو اور انہیں ان کا حق مہر ادا کرو۔ بالفرض اگر انسان کے پاس مال نہیں کہ وہ کسی آزاد عورت یا اچھے خاندان میں شادی کر سکے تو اس وقت کے مطابق ایسی عورت سے کر لے جو کسی کی لونڈی ہے، لیکن وہ برائی اور بدکاری کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح آج کے دور میں انسان کسی غریب گھرانے میں شادی کر لے اگر اس کے اپنے پاس بھی استطاعت نہیں ہے، لیکن اسے برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، علی 3 کام تیری زندگی میں ہوں تو بڑی جلدی ادا کرنا۔ سیدنا علی نے پوچھا، جی وہ 3 کام کون سے ہیں جو بہت جلد کرنے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اذان کی آواز سن لو تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بے نماز نہ لکھ دیا جاؤ۔ دوسرا کہا، اگر بیٹا بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا کہ وہ کہیں کسی قباحت میں مبتلا نہ ہو جائے اور اللہ تمہیں پوچھ لے۔ اور تیسرا فرمایا، اگر کوئی فوت عزیز ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین جنازے میں جلدی کرو، اگر وہ اچھا ہے
تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ نے جو اس کے لیے انعامات تیار کیے ہوئے ہیں ان سے تم روکے رکھو۔ اگر وہ خدا نخواستہ برا ہے تو اس برائی کو اپنے کندھوں سے اتار دو۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو شخص اپنی مال اپنی غربت کی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنہ عورت سے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، پھر ایسی لونڈی سے شادی کر لے جو ایماندار ہو۔ کافرہ لونڈی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کافرہ لونڈی مالک کے پاس رہ تو سکتی ہے، لیکن ایک مومن ایک مسلمان کافرہ لونڈی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، بیٹوں کو برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن یہ برادری سے باہر نہیں جانا۔ بھئی دوسری برادری جو ہے وہ آدم کے کسی بھائی کی اولاد ہے۔ جب سارے آدم کے بیٹے ہیں تو اللہ کہتے ہیں بعضکم من بعض، تم بعض سے ہو، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ آج اتنا تعصب آ گیا ہے ان باتوں میں، حتیٰ کہ تعصب یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک برادری کے لوگ کہتے ہیں یہ مہاجر ہیں، یہ مقامی ہیں۔ مہاجر مقامی کو برا سمجھتا ہے، مقامی مہاجر کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ دو خطے تھے جہاں رہتے تھے، اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ کاروبار کرتے ہوئے کبھی نہیں سوچا جہاں مفاد مل رہا ہے کہ یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے یا کیا، وہاں ہم منتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے یہ کس خاندان کا ہے، کہ میرے سے سودا لے لے۔ تو جہاں اللہ کا حکم ہے تو وہاں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور، یہ میں دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ جنہیں بیٹے دیتا ہے نا، وہ تولتے ہیں تکڑی میں رکھ کے اپنے بیٹوں کو، تماشے کرتے ہیں بیٹیوں والوں کے۔ اپنی بیٹیاں ہوں تو روتے ہیں، جب کسی کی بیٹی لانی ہے تو تماشے کرتے ہیں۔ اور یہ انسان نہیں سوچتا کہ ایک ذات ہے اوپر بیٹھی ہوئی جو دیکھ رہی ہے اور ہر انسان کو چیک کر رہی ہے یہ کر کیا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بعضکم من بعض، تم بعض سے ہو، کوئی الگ نہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اگر لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو اس کے مالک سے اجازت لینی ہے۔ یہ آج کل آزاد یا اس طرح بگا کے باہر جا کے نکاح کر لینا اور عدالتوں میں جا کے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کر لینا، یہ نکاح ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح لمن لا ولی لہ، وہ نکاح ہے ہی نہیں جس میں بیٹی کی طرف سے ولی نہیں۔ اگر آزاد عورت ہے تو اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کا ولی ہے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا، اگر وہ نکاح کے اندر شامل نہیں ہوتا تو اس بیٹی کا نکاح نہیں ہے، وہ بدکاری کر رہی ہے، اور وہ مرد بھی بدکاری کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر لونڈی سے شادی کرنی ہے تو اس کے مالک سے پوچھنا ہوگا، وہ اس کا ولی ہے، وہ اجازت دے گا تو پھر شادی کر سکتے ہیں، مگر نہ نہیں۔ یہ اللہ نے انسان کو کنٹرول کیا ہے کہ بے راہ روی کی زندگی نہ بسر کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لونڈی سمجھ کے یہ نہ سمجھنا کہ مفت میں شادی کر لو،
اس کا حق مہر اسے دینا، جو معروف طریقے سے ہے، محسنات غیر مصافحات، پاک باز عورت دیکھنا، غیر مصافحات، کسی بدکار کے ساتھ شادی نہ کرنا۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ یہ عورت پاکیزہ ہے یا نہیں، بلکہ اس کی خوبصورتی، اس کا مال و دولت یا اس کی چیزیں دیکھ کے، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ اخدار، ایسی لڑکی سے بھی شادی نہ کرنا جو چھپ کے دوستیاں کرتی ہے، کیونکہ گھر کی بربادی بن جاتی ہے۔ اور جو عورت اسے باہر کی لت پڑ جائے تو اس کی شادی بھی ہو جائے تو وہ اس خباثت سے باز نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ تو کہا وَلَا مُتَّخِذَاتِ اخدان، کہ چھپ کے دوستی کرنے والوں سے بھی نکاح نہیں کرنا۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، اگر وہ شادی کرنے کے بعد بھی کسی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں تو ایسی لونڈی پہ نصف سزا ہوگی بنسبت آزاد عورت کے، یعنی آزاد عورت اگر برائی کرے تو اسے 100 کوڑے ہیں، اسے 50 کوڑے ملے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ اگر تم ڈرو کہ میں کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو اس لیے ایسی عورتوں سے شادی کر لو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کرو تو اچھی بات ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہاری رہنمائی کرے جو پہلے لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی جاہلیت میں جو ہوتا تھا اس کے متعلق اللہ نے سارے رستے بند کر دیے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری طرف رجوع کرتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والے اور حکمت والے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ برائی میں، شہوات میں، اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چلے۔ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ یہ کہ وہ کسی برائی میں، کسی گناہ میں، بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے یہ سارے قوانین مرتب کیے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پہ آسانی کر دے، تخفیف کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ فرماتے ہیں چونکہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا، یہ اپنی خواہش پہ، اپنے معاملات پہ کنٹرول زیادہ وقت نہیں رکھ سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قوانین مرتب کیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ برائی کا رستہ اختیار کرنے کے بجائے نیکی کے رستے کو اپنائے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ یہی خیر اور برائی کا رستہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔